پہلی بات کہ کیا صحابہ نے منایا، اس کا جواب سنی اور یاد کر لو۔ ان سے پوچھنا کہ قرآن میں، حدیث میں، فقہ کی کسی کتاب میں یا تمہارے ملا کی کسی کتاب میں یہ قانون لکھا ہوا ہے کہ وہی کام کرنا ہے جو صحابی نے کیا؟ اگر یہ قانون ہے، دلیل ہے تمہاری کہ وہی کام کرنا ہے جو صحابی نے کیا، دوسرا نہیں کیا جا سکتا، تو یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا دکھاؤ۔ قرآن میں دکھا دو، حدیث میں دکھا دو، فقہ کی کتابوں میں دکھا دو۔ نہیں تم اپنے ملا کی کتاب میں دکھا دو، مگر نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ کوئی قانون اونچی تو جب یہ قانون یا دلیل نہیں ہے تو میلاد کے موقع پر پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ کیا صحابہ نے حج کے سوا کوئی اجتماع کیا؟ پوچھ رہا ہوں، رائے ونڈ میں، مرید کے میں، کہیں اور حج کے سوا کوئی اجتماع کیا؟ سیرت النبی کے جلسے کیے؟ یہ جس طرح تم لوگوں نے مدرسے بنائے ہوئے اس طرح کے مدرسے صحابہ نے بنائے؟ حدیث کی کتابیں اس طرح، فقہ کی کتابیں ان میں باب لگے ہوئے، یہ صحابہ نے کیے؟ قرآن کریم جس طرح آج چھپا ہوا رنگین کاغذ پر، چکنے کاغذ پر ملتا، کیا صحابہ کے زمانے میں ایسا تھا؟ اس پہ زیر زبریں تھیں، رکوع لگے ہوئے تھے؟ یہ سارے کام صحابیوں نے نہیں کیے۔ دستار بندی کے جلسے، ختم بخاری، ریلی نکالنا، یہ صحابیوں نے کیے۔ اپنے دارالعلوم کا 100 سالہ اور 20 سال کے بعد 150 سالہ جشن منانا گنتی بھی نہیں آتی۔ 1980 میں 100 سالہ اور 20 سال کے بعد 150 سالہ جس وقت بنایا تھا، میں نے فوراً ان کا گھیراؤ کیا، فوراً میں نے حقائق نامہ دارالعلوم دیوبند لکھا، فوراً پیش کیا۔ اس کے اگلے سال لکھا ہوا 135 سالہ، کچھ پہلے 150 منا چکے ہو، نیچے آئے ہو یا؟ اچھا، مجھے بہت خوشی ہوئی جب انہوں نے 100 سالہ جشن منایا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ لوگ کہنے لگے کیوں خوش ہو رہا ہے؟ میں نے کہا 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جشن منایا، پتہ چلا جشن منانا جائز ہے، اگر ناجائز ہوتا تو یہ مناتے نہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ اپنے مدرسے کا جشن منا رہے ہیں، ہم نبی کا جشن منا رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات خوشی کی یہ کہ انہوں نے اپنی عمر بتا دی کہ 100 سال ہے، اس سے پہلے یہ لوگ نہیں تھے۔ ہم تو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے، آپ کہو گے جلوس، صحابہ نے نکالا، مسلم شریف کی حدیث موجود ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ تاریخ وفات 12 ہے، تاریخ ولادت 9 ہے۔ میں نے کہا منظور، آؤ تم ہمیں فتویٰ لکھ کے دے دو کہ 9 تاریخ کو منایا کرو، یا یہ فتویٰ لکھ کے دے دو کہ 9 تاریخ کو منائیں گے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ اچھا چلو، تمہارے نزدیک 9 تاریخ ہے، تم 9 کو منانا شروع کر دو۔ تاریخ کا جھگڑا ڈال کے ہمیں روک سکتے؟ اجی، وفات کی تاریخ 12، میں نے کہا تمہارے بڑوں نے لکھا ہے 12 نہیں ہے، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے 12۔ میری کتاب اسلام کی پہلی عید موجود ہے، وہ پڑھ لینا۔ تھانوی نے اپنی 3 کتابوں میں یا 4 کتابوں میں لکھا ہے کہ وفات کی تاریخ 12۔ نشر الطیب میں لکھا، فتاوی امدادیہ میں لکھا، حفاظات یومیہ میں لکھا، ابوالکلام آزاد نے لکھا، شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں 3 صفحے جدول بنائی، ثابت کیا کہ 12 تاریخ وفات کی۔ پہلے اپنے گھر میں طے کر لو، ہم سے بعد میں لڑنا۔ زندہ باد۔ کہتے ہیں وہ وفات کی تاریخ ہے، تم نبی کا جشن مناتے ہو وفات کے موقع پر، کیا تمہیں وفات کی خوشی ہے؟ میں نے کہا ایسا جواب دوں گا دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ کیا جواب ہے؟ وفات کا جشن وہ منائیں جس کے مر گئے، میرا نبی تو زندہ ہے۔
اور حیاتی مماتی تو ان میں بھی ہیں، آپ کو شاید پتا نہیں ہے، ان میں بھی حیاتی مماتی، جو حیاتی ہیں وہ مماتی کو کافر کہتے ہیں، جو مماتی ہیں وہ حیاتی کو، ان میں بھی ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے۔ ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم بھید جانتے نا، اسی لیے ہمارے پاس آتے سنی کو پکڑتے، سیدھے سادے سنی کو۔ ادھر دیکھنا 12 تاریخ وفات کی تھی، حضرت فاطمہ رو رہی تھی، صحابہ کا غم سے برا حال تھا، تو نے کمکمے لگائے، وہ سادہ آدمی ڈر جاتا، بیچارے کو پتا، ہمت ہے تو میرے سامنے آنا، ماں کا دودھ دیا۔